میرے دیکھنے والے، سننے والے اور پسند کرنے والے، ہم کشور زہرا صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں اور کر رہے ہیں زبردست سا ولاگ. کشور زہرا صاحبہ، آپ سے ایک میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میری ویورس یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الطاف حسین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، تو آپ ایک چھوٹا سا سینٹرل آئیڈیا کیا دینا چاہیں گی میری ویورس کے لیے؟ دیکھیے اس وقت بھی ویسے وہ یہاں منظر عام پہ تو نہیں ہے، لیکن جو ٹیلی ویژن سے اور ان سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے یہاں یعنی پاکستان کو بچانے کی خواہش بھی ہے، اور جن چیزوں سے انہوں نے اختلاف کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہاں سے نکلنا پڑا، ان سے بچنے کا بھی ایک بہترین طریقہ لگتا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں باہر بھیج دیا تھا وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اچھا، باہر بھیجنے والے ہم میں سے باہر کے لوگ نہیں تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے اپنے ہی پارٹی کے ہی ہمارے لوگوں نے، کیونکہ ایک پروگرام تھا جسے خود میں گاڑی کیونکہ ڈرائیو کرتی تھی، تو کبھی ایمرجنسی میں کوئی پروگرام ہو تو مجھے بلایا جاتا تھا. تو نازم آباد میں بورڈ آفس کے پاس ایک لڑکیوں کا کالج تھا، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، وہاں پہ الطاف حسین چیف گیسٹ تھے. تو میں چلی گئی تھی. پروگرام ہوا وہ تقریباً 1 بجے ختم ہو گیا. پھر واپس ہم لے کے آئے تو جو ان کا گھر عزیز آباد میں تھا، اس میں جیسی موڑی گاڑی تو ان کے مکان کے سامنے 4-5 لوگ کھڑے تھے. جانے پہچانے چلے گی اندر، جلدی آئیے بھائی، آپ اپنا سامان نکالیے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ خیریت؟ کہہ رہے حملہ ہوا ہے ان کے اوپر. میں نے گاڑی تو میں چلا رہی تھی، میں کوئی حملہ نہیں دیتا. کہہ لے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا. ان کے اوپر ایک پیٹرول پمپ پہ کسی نے کوئی بھیجا تھا، پھینکا تھا. تو مجھے تو آواز بھی نہیں آئی اس کی، لیکن وہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. لیکن جو لوگ نہیں بھائی آپ کی تو اتنی ضرورت ہے، آپ کی زندگی بہت ضروری ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ نے روتے روتے آنکھیں ملتے بتایا کہ آپ کی زندگی ضروری ہے. اس رات وہ چلے گئے اپنے بات چلے گئے. دیکھنے والوں کو یہ معلوم کرنا ہے آپ سے کہ کشور زہرا صاحبہ کی ہابیز کیا ہیں، کون کون سی ہابیز ہیں آپ کی؟ میری ایک تو مصروفیت خالی رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں معذوروں کا کام بھی کر رہی ہوں. اس کو اگر جوڑا جائے تو میرے بچپن سے ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو تو ہجرت کر کے ہم آئے تھے، تو ہماری دادی بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. تو ان کے سسر یعنی جو میرے پردادا تھے، انہوں نے جھانسی میں ایک پہاڑی دے دی تھی. وہ پہاڑی جو کٹتی تھی اس سے انہیں یہ تھا کہ ساتھ ساتھ میں گھر میں ہی تھے کہ یہ نہ محسوس ہو کہ یہ بیوگی ویسے محسوس ہونے لگے کہ ہم نے خود انہوں نے مالک بنا دیا تھا. تو ان کے میں بڑی کانفیڈنس آ گیا تھا. بلکہ ان کے لیے انہوں نے ایک انگریز خاتون بھی رکھی تھی جس کو ڈان اخبار منگواتی تھی، اور انہیں سارا کچھ بتایا کرتی تھی. تو جب ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تو سب کچھ وہیں رہ گیا تھا. تو لیکن انہوں نے نا وہ سب اٹھا کے چلی. اور انہوں نے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بڑے سے لوہے کے 4 خانے والے جیسے ہوتے ہیں، اس میں مرغیاں پالتی تھی. اور یہ ایک ہماری تربیت تھی کہ مرغی جب کڑک ہو کے بیٹھ جاتی تھی تو اعلان کر دیا جاتا تھا. دادی ہماری کہہ دیتی اب جو چوزے نکلیں گے تو سب کو ملیں گے اس میں. تو ایک دفعہ جب وہ چوزے نکلے تو بڑے بھائی کو، بہن کو، سب کو ملے. جو میرے حصے میں آیا تو وہ یہ وہ پرندہ ہے جو نکلتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے. مجھے کشور زہرا کے ساتھ، کشور زہرا صاحبہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا روٹین بتائیے پلیز. سر دس تو یہ ہے کہ میں جب 3 ٹینیور میں ایم ایل اے رہی اور کونسلر بھی رہی، سٹی کونسلر بھی رہی. لیکن جب ایم ایل اے بنی میں تو میرے ذہن میں جو سب سے بڑا کام تھا وہ مختلف قسم کے قوانین بنانا تھا، اور اس میں بڑی کامیابی بھی رہی. سارے عوام سے متعلق تھے، تو وہ لیجسلیشن میں نے بہت ڈٹ کے کی اور اس سے مجھے حاصل بھی ہوا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم چاہیں. وہ الگ بات ہے کہ قانون بن گیا، کچھ چیزوں کا عمل ہو رہا ہے، کچھ پہ نہیں ہوتا ہے. لیکن قانون کی صورت میں چیزیں موجود ہیں، ان کو حقائق جب تک نہیں ملیں گے ان لوگوں کو. یہ یعنی اب دیکھیے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت چین والا دور ہے. ایک جنگ ضرور ایسی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے مسلط کی گئی ہے کہ بے چینی ہے. لیکن تھوڑا سا آپ نیچے کے عوام کے پاس جائیے، ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ پیٹرول ہے، تیل ہے اور چیزوں کا نام. آپ دیکھیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے کوئی یہاں پر. مجبور ہو گئے لوگ قرضہ لیتے ہیں اور موٹر سائیکل خریدتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لیتے ہیں. آپ معلوم نہ کہیں پارکنگ ملتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. بالکل. اور ہاں، اور بہت ہیو اور ہیو ناٹ میں فرق میرے حساب سے بہت پڑ گیا ہے. ہیو جیسے یوں چلا گیا ہے تو ہیو ناٹ بالکل نیچے آ گیا. بالکل اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس کو زیر غور لانا چاہیے. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بڑے عہدوں پہ گاڑیاں بھی بڑھائی جا رہی ہیں، تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں. عوام کی سچویشن وہی کی وہی ہے. ہاں، عوام کے بارے میں کوئی گورنمنٹ نہیں سوچ رہی ہے. اور میں حقیقت بتاؤں آپ کو، جھوٹے باتیں باتیں. آج کی ولاگ ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے. کشور زہرا صاحبہ کے ساتھ ہم نے ایک زبردستی چٹ چیٹ کی، ان کی جرنی کو ہم نے ڈسکس کیا.
जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। मैं इस वक्त मौज़म अंसारी मेरे मेहमान हैं और मैं उनकी मेहमान हूँ। वो मेहमान मेरे इसलिए कि मैंने अपने ऑफिस में बुलाया उन्हें, और मैं इसलिए कि उन्होंने मुझे वो अपने प्रोग्राम के लिए लाना चाहते थे। नया चैनल है लेकिन सवालात बता देते हैं कि करने वाला ज़हीन है, और जब आदमी घिरता है ना, जब इंटरव्यू दे रहा होता है, तो फिर पता चलता है कि अगला बहुत ज़हीन है। लेकिन बहुत अच्छा चैनल है ये। हमारे यहाँ ये बड़ा रवाज है कि बड़े बड़े चैनल्स पे जाएं। मैं तो कभी भी नहीं, कोई मुझसे कहता है कि आपकी गुफ्तगू लेनी, मैं कहती बिल्कुल ले लीजिए, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चैनल्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए। आज का ये एपिसोड बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड रहा। हमने काफ़ी खुल के किशोर ज़हरा साहिबा से बात की, उन्होंने बड़े अच्छे हमें सवाल के जवाब दिए। इस व्लॉग का जो अगर मैं समअप करूँ, एक सेंट्रल आइडिया निकालूँ, तो एक छोटा सा शेर में जहन में आ रहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।